جو لوگ تکبیر کے وقت ہی سے مسجد میں موجود رہتے ہیں الحمدللہ، اور امام صاحب نے جب پہلی بار کہا اللہ اکبر تو جب وہ لفظ بر پر پہنچے تو آپ لوگوں کو اب اللہ شروع کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سے دیکھتا ہوں باندھے رہتے ہیں وہ، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ امام کو ہر چیز میں تھوڑا پہلے کرنا ضروری ہے۔ سجدے میں وہی پہلے جائے، رکوع میں وہی پہلے جائے، سجدہ سے وہی پہلے اٹھے۔ آپ نے کہیں اس طرح کر دیا تو آپ تو نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ پیچھے ہیں نا اس امام کے، تو ہر چیز میں پیچھے ہیں وہاں پر۔ بہرحال جو لوگ شروع سے شامل ہوئے اور اخیر تک رہے سلام پھیرنے تک، ان کے لیے تو کوئی میٹر نہیں ہے، ان کا معاملہ بالکل صاف ہے کہ قراءت نہیں کرنا ہے اور بقیہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ جو امام پڑھیں گے وہ سب کچھ آپ پڑھیں گے، صرف تلاوت نہیں کرنا ہے، یعنی الحمد شریف اور سورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بقیہ چیزیں تسبیح ہے اور التحیات ہے، درود ہے، دعائے معصورہ ہے، اللہ اکبر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کہنا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ امام کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ کہو گے ربنا لک الحمد۔ تو ساری تکبیریں آپ کو کہنی ہے، ساری تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے، صرف قراءت نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے قراءۃ الامام قراءۃ لکم، امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے۔ امام کی قراءت کر دینا سارے مقتدی کی قراءت مانی گئی، اس لیے امام سب کی طرف سے قراءت کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی، دو چھوٹ گئی، تین چھوٹ گئی، چاروں چھوٹ گئی، سلام سے تھوڑا پہلے ہم آ کے بیٹھ گئے، تو یہ شخص بھی جماعت کا ثواب پائے گا۔ یعنی ابھی امام نے سلام ایک طرف نہیں پھیرا تھا اور صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی پا لیا امام کو، تو وہ آدمی کہہ سکتا ہے میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، جماعت مل گئی اس کو۔ لیکن اب اس کے پڑھنے کا معاملہ تھوڑا الگ ہو جائے گا۔ آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، آپ دوسری میں شامل ہوئے، تو دوسری میں جب شامل ہوئے تو جو قراءت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب پڑھتے رہیے۔ اب اخیر میں جب امام بیٹھے چوتھی رکعت میں، اگر 4 والی ہے اور 2 والی ہے تو دوسری ہی آخری ہے، جب آخری قعدہ میں بیٹھے امام صاحب تو چونکہ ان کو 3 چیز پڑھنا ہے، التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ، ان کو 3 پڑھنا ہے۔ لیکن آپ کی 1 چھٹی ہے یا 2 چھٹی ہیں یا 3 چھٹی ہیں یا 4 چھٹی ہیں، آپ کو تینوں نہیں پڑھنا ہے، اس میں آپ کو صرف التحیات ہی پڑھنا ہے آخر میں۔ تو اب کیسے ہوگا کہ آپ کی التحیات تو مکمل ہو جائے گی اور امام صاحب پڑھتے رہیں گے تو آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، تو وسوسہ آئے گا، خیال کہیں اور جائے گا۔ تو اب آپ کیا کریں؟ اخیر میں آپ کیا کریں جب آپ کی 1 چھٹی یا 2 چھٹی یا 3 چھٹی یا 4 چھٹی اور اخیر میں آپ بیٹھے ہیں، تو التحیات پڑھ کر آپ کیا کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا 2 طریقہ فقہا نے لکھا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شروع ہی سے اتنی کم رفتار میں پڑھو کہ ادھر تمہاری التحیات پوری ہو کہ امام تینوں پڑھ چکے۔ بھائی امام تو اپنی رفتار سے پڑھیں گے، مگر آپ اس وقت جب جانتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ آرام آرام سے ایک ایک پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کا تینوں ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس رفتار سے پڑھتے ہیں پڑھ لیں، لیکن جب وہاں پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب اس آخری والے پہ پہنچیں تو اسی کو بار بار کہتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پہ ہاتھ اٹھائیں گے
اور اللہ پہ انگلی گرائیں گے۔ کچھ لوگ یہ ایسے کر لیتے ہیں تو ایسے کرتے ہی رہتے ہیں، وہ غیروں کا طریقہ۔ ہم وہ طریقہ بتاتے ہیں جو ہمارے اہل سنت کا ہے، جو غوث اعظم جیلانی کا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو خواجہ غریب نواز کا ہے، جو وارث پاک کا ہے، جو شاہ مینا کا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ہے، وہ طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اب کسی کے گھر میں کوئی طریقہ بنا یا کسی کے گھر کے کوئی مکھیا نے بنا کے وہ چلا گیا تو وہ جانے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ بیچ والی انگلی داہنے سے ملائیں گے اور بار بار اس کو اٹھائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اس طرح کرتے رہیں گے۔ اور امام صاحب جب پہلا سلام پھیر دے مکمل اور دوسرا پھیرنے لگے تب آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب کھڑے ہو کر پڑھیں گے کیا؟ تو یہ بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی ایک چھٹی ہے کہ دو چھٹی ہے، تو جس ترتیب سے آپ کی چھٹی ہے اسی ترتیب سے اب پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے، اگر آخری رکعت آپ نے پڑھا ہے تو گویا لاسٹ رکعت آپ نے امام کے پیچھے پڑھی ہے، پہلی 3 چھٹی ہیں، تو پہلی 3 رکعتیں چھٹی ہیں، تو اب آپ شروع کریں گے سب سے پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت۔ یعنی اگر امام کے پیچھے 4 رکعت نماز والی میں آپ نے 1 رکعت پایا تو قعدے میں بیٹھے رہے، اتحیات پہ وہ تکرار کرتے رہے۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو آپ سورت بھی پڑھیں گے، یعنی الحمد شریف بھی پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ تو ایک امام کے پیچھے ملی تھی اور ایک یہ اب پڑھا، تو 2 تو ہو گئی آپ کی، 2 ہو گئی، تو بیٹھ کر کے آپ قعدہ کریں گے، اتحیات پڑھ کر کے اب پھر کھڑے ہوں گے۔ ابھی کئی باقی ہیں آپ کی؟ 2 باقی ہیں۔ تو اب جب 2 باقی ہیں تو اب یہ 2 پھر پڑھیں گے، لیکن دوسرے نمبر پہ اب جو پڑھیں گے تو یہ دوسرے نمبر والی دوسری ہی رکعت آپ کی ہے، تو اس لیے اس کو پھر بھری پڑھیں گے آپ۔ اور جب تیسری بار کھڑے ہوں گے تو اس کو سنگل پڑھیں گے، یعنی صرف الحمد۔ گویا کہ ادا کرنے میں لحاظ شروع کا کریں گے، یہ نہیں کہ امام صاحب کے پیچھے آخری پائی تھی تو یہ تو یہ خالی والی پائی، پھر بھری والی کیسے پڑھیں، نہیں، جس طرح چھٹی ہے اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ جس ترتیب سے چھٹی ہے اسی ترتیب سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ لیکن اب تک امام صاحب آپ کو سنبھالے ہوئے تھے جب تک ان کے پیچھے تھے آپ، لیکن جو 1 رکعت آپ کی چھٹی تو ذمہ داری ان کی ہٹی، آپ کی چھٹی ان کی ہٹی۔ اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو اب اگر کوئی غلطی آپ نے کر دیا تو سجدے سو اب آپ کریں گے، اور امام کے پیچھے تھے تو بہت آرام تھا، اگر جو چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہ سب معاف رہتی ہیں۔ امام پر سجدے سو واجب نہیں ہے تو مقتدی بھی نہیں کرے گا، لیکن مقتدی اگر 1-2 چھوٹ گئی، اب جو کھڑا ہوگا تو اسے بہت چوکنا رہنا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں سجدے سو کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ بیان ہوا مولا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں آئندہ اس سے اور بہتر سے بہتر انداز میں بولنے اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ کریم ہم لوگوں پر اپنا خاص فضل نازل فرما دے۔ یا اللہ اس پرفتن دور میں بھی ہم لوگوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رکاوٹوں کا خاتمہ نصیب فرما، اور ہم سب کی موت ایمانی موت عطا فرما۔ یا اللہ حادثاتی موت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا